السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کیا ولیوں سے مانگنا شرک ہے؟ اسلام میں توحید سب سے بنیادی عقیدہ ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مشکلات اور حاجت کے لیے اللہ کی بجائے اللہ کے نیک بندوں یعنی ولیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس اہم مسئلے کو عقل و علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ولیوں سے مانگنا شرک ہے؟ اسلام میں عقیدہ توحید سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ کائنات کی تخلیق، عبادت، دعا اور مدد سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ انسان جب اس دنیا میں کسی ضرورت یا مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل فوراً اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اللہ کے نیک بندوں یعنی ولیوں کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ولیوں سے مانگنا شرک ہے؟ قرآن کریم میں بار بار تاکید کی گئی کہ دعا اور حاجت صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ آیات صاف طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اور اس سے مانگنا سراسر غلط ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ ترمذی۔ اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ حدیث اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے کہ دعا اور مدد کے لیے صرف اللہ ہی کا سہارا لینا چاہیے۔ ولیوں کی حیثیت، ولی کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں اور تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ولی اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی وہ اللہ کی اجازت اور حکم سے کرتے ہیں۔ شرک کی وضاحت۔ اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک کی دو بڑی صورتیں ہیں۔ شرک اکبر، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ولی یا قبر میں مدفون بزرگ اپنی ذات سے حاجت پوری کر سکتے ہیں، روزی دے سکتے ہیں یا مشکلات حل کر سکتے ہیں۔
یہ عقیدہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شرک اصغر بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جو شرکیہ مفہوم رکھتے ہیں، مثلاً یہ فلاں بزرگ میری مشکل حل کر دے گا، چاہے دل میں اللہ کو کارساز مانا جا رہا ہو، لیکن ایسے جملے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ جائز صورت کیا ہے؟ ولیوں سے محبت کرنا، ان کی زندگیوں سے سبق لینا اور ان سے دعائیں کی درخواست کرنا جو وہ زندہ ہوں، بلکہ درست ہے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو پکارنا یا ان کے مزاروں پر جا کر مانگنا جائز نہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ کوئی شخص ولی کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اس نیک بندے کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ اس میں ولی سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل حاجت روا صرف اللہ ہے۔ عقل کی روشنی میں اگر ولی اپنی ذات سے کچھ کرنے والے ہوتے تو خود دنیا سے نہ جاتے، بیمار نہ ہوتے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی لیے کسی مخلوق سے مانگنا بے فائدہ اور توحید کی منافی ہے۔ ولی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے محبت اور عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ولی اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اجازت سے ہوتا ہے۔ دعا، حاجت، رزق، مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ولیوں یا قبروں سے مانگنا شرک ہے اور انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اصل ایمان یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ولیوں سے مانگنا شرک ہے کیونکہ ولی اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، اصل کارساز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اپنی دعائیں اور حاجتیں صرف اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔